اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لوگوں کو مبارکباد سب سے پہلے کہ جو اس سال حج کر رہے ہیں۔ آج کی نشست آج ہم نے اس لیے منعقد کی کہ اپنے جاننے والوں کو حج کا صحیح طریقہ بتا سکیں۔ کچھ لوگوں نے فون کے ذریعے، کچھ میسیجز کے ذریعے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس نشست میں ہم مکمل طور پر اس کا طریقہ، اس کی احتیاطیں بتائیں تاکہ حج میں کوئی غلطی سرزد نہ ہو اور بہترین اور مقبول حج کر سکیں۔ تو ناظرین سے درخواست ہے کہ توجہ سے یہ گفتگو سنیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حج وہ سعادت ہے اور وہ عبادت ہے کہ ایسی عبادت کسی اور مذہب میں موجود نہیں، ایسا اجتماع کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتا، اور یہ وہ عبادت ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جس شخص نے حج کے دوران فحش کلامی سے پرہیز کیا، کسی کو تکلیف پہنچانے سے پرہیز کیا، اور اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچا کر جب حج کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ایسی مقبول اور پیاری عبادت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور یہ گناہوں سے کفارے کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ تیز مزاج ہیں، جن سے برداشت کم ہے، تو اس سفر کو احتیاط کے ساتھ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ مقدس سفر ہے۔ میرے والد محترم حضرت اشرف المشائخ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی فرمایا کرتے تھے کہ جب اس سفر پر روانہ ہو تو یاد رکھنا کہ یہ سفر ہے کہ یہاں گھر کا آرام نہیں ملے گا۔ جب تم گناہوں کو بخشوانے جا رہے ہو تو اس میں آزمائشیں بھی ہوں گی، تکلیفیں بھی ہوں گی، پریشانی بھی آ سکتی ہے، لیکن یہاں پر تم نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں میں بھی ڈالتا ہے، امتحان بھی لیتا ہے۔ بہت سے معاملات وہاں جا کر ظہور پذیر ہوتے ہیں جس سے بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اور جو ان لوگوں میں کم برداشت ہوتی ہے، بہت سے کلمات ان کے منہ سے نکل جاتے ہیں کہ جو اللہ کی پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے اندر برداشت پیدا کریں کہ جب وہاں جائیں تو اس سفر کو سفر سمجھ کے اور یہ سوچ کر کہ ہم یہاں پر گناہوں کو بخشوانے آئے ہیں، اس نظریے سے جب یہ سفر کریں گے تو انشاءاللہ غلطی کا احتمال سب سے کم رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب جو پاکستان سے جانے والے لوگ ہیں تو ان کو سب سے بڑی ہدایت یہ ہے کہ حج کی تیاری جانے سے پہلے کریں۔ آپ کہیں گے حج کی تیاری جانے سے پہلے کیا کی جائے؟ تو سب سے پہلے تو آپ پیدل چلنا شروع کریں۔ وہاں پر جو ہے پیدل چلنے کی مشقت بہت زیادہ ہے۔ حرم شریف میں توسیع ہو چکی ہے، کافی بڑی مطاف میں بھی جو ہے بڑا وہ کیا ہے، اضافہ کیا ہے، یہاں پر تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ آدمی ایک ساتھ طواف کرتا ہے۔ اس کے علاوہ حرم شریف کی عمارت میں توسیع کر دی گئی، بہت دور تک عمارت جاتی ہے، اور پھر یہ کہ آپ کی رہائش کہاں ہے، کتنی دور ہے، ہوٹل سے لے کر حرم شریف تک چلنا، تو وہاں چلنے کی مشقت کافی ہے۔ اسی طرح مدینہ شریف میں بھی پہنچ کر وہاں پر بھی ہوٹل سے لے کے مسجد نبی، مسجد سے ہوٹل، تو یہ بھی چلنا جو ہے آپ کو پیدل ہے۔ تو اگر ہمیں پیدل چلنے کی عادت نہیں ہے اور آرام طلب ہے، ہم بیٹھے رہتے ہیں، تو وہاں جا کر ایسے لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے حج میں یہ دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ رو رہے ہیں، اپنے پاؤں، اپنی ٹانگیں خود دبا رہے ہیں، راستوں میں فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب اس مقدس سفر کے لیے جا رہے ہیں تو ہم ذہنی طور اور جسمانی طور پر تیار ہو کر جائیں۔ جب ہم ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ رب العالمین ہمیں وہاں آسانی پیدا فرمائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ والد محترم کے ارشاد کے مطابق یہ آزمائشی سفر ہوتا ہے، گناہوں سے بخشوانے کا سفر ہے، تو اس میں آزمائشیں ضرور ہوں گی۔ تو اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں۔ رب العالمین نے آپ کا بلاوا بھیجا ہے اور آپ حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ اس کا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانے والوں کو مقبول حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اب یہ بتانا مقصود ہے کہ حج 3 طرح کے ہوتے ہیں: حج افراد، حج قران، حج تمتع۔
حج افراد جو ہے یہ مقامی لوگوں کا حج ہے، جس میں صرف حج کا احرام باندھتے ہیں، اس کا عمرے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہ مقامی لوگ ہیں جو میقات کے اندر ہوتے ہیں، میقات سے باہر نہیں، میقات سے اندر، یعنی جو حدود حرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے اس کو ہم میقات کہتے ہیں، جہاں سے حرم کی حدود شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے احرام باندھنا باہر سے آنے والوں کے لیے ضروری ہے، اور جو مقامی افراد ہیں جب وہ حج کرتے ہیں، کیونکہ وہ میقات کے اندر ہی ہوتے ہیں، تو وہ صرف حج کا احرام باندھتے ہیں، اور حج کا احرام باندھتے اس کا عمرے سے کوئی تعلق نہیں، یہ مقامی لوگوں کے لیے۔ حج قران، اس میں حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے۔ حج تمتع، اس میں صرف ہم عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور اس کے بعد عمرہ کرتے ہیں، عمرے کی ادائیگی کے بعد حلق کرا کے احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھتے ہیں، اور 8 ذی الحجہ کے بعد 10 ذی الحجہ تک احرام کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ یہ ہے حج تمتع۔ تو ہمارے یہاں سے لوگ جانے والے جو ہیں، پاکستان، انڈیا سے، اس طرف سے جانے والے لوگ جو ہیں، یہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، یعنی باہر سے آنے والے لوگ حج تمتع کرتے ہیں۔ جب وہ پہنچتے ہیں پہلے عمرہ کرتے ہیں، عمرے کے بعد احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، یعنی احرام کھول دیتے ہیں، عام کپڑوں میں آ جاتے ہیں، اور 8 ذی الحجہ تک وہ حرم میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مدینے بھی جاتے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی اوراد و وظائف، اور 8 ذی الحجہ کو پھر وہ حج کا احرام باندھتے ہیں۔ تو یہ ہے حج تمتع ان لوگوں کے لیے جو باہر سے آ رہے ہیں، جیسے پاکستان سے یا دوسرے ممالک سے لوگ آتے ہیں۔ حج تمتع میں پہلے عمرے کا احرام باندھتے ہیں، اور وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کا سفر شروع ہوتا ہے، یعنی آپ اگر پاکستان سے جا رہے ہیں، پاکستان سے جب ہمارا سفر شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے احرام باندھنا ہے۔ احرام 2 غیر سلی ہوئی چادریں، یہ احرام ہے، اس میں کوئی سلا ہوا کپڑا آپ پہن نہیں سکتے۔ ایک تہبند کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور ایک اوپر اوڑھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ سر کھلا ہوتا ہے، سر پر آپ نہ ٹوپی پہن سکتے ہیں نہ امامہ باندھ سکتے ہیں۔ سر پر کپڑا لگ جائے تو پھر آپ کو دم دینا پڑے گا، یہ احرام کی پابندیوں میں شامل ہے۔ تو یہ 2 چادریں مردوں کے لیے، اور خواتین کے لیے کوئی احرام کا کپڑا کوئی مخصوص نہیں، بلکہ خواتین اپنے ہی کپڑوں میں جو ہے وہ عمرہ بھی کر سکتی ہیں اور حج بھی، ان کا وہی احرام ہوتا ہے، صرف نیت کرتی ہیں۔ اور آج کل جس طرح بازار میں ایک اسکارف کے ساتھ بڑا سا گون سا ملتا ہے کپڑا، جس سے خواتین مکمل سیف ہو جاتی ہیں، اپنے جو ہے کپڑوں کو، جسم کو چھپا لیتی ہیں، وہ لینا زیادہ بہتر ہے۔ وہ اسی لیے ہے تاکہ ان کا پورا جسم ڈھک جائے اور چھپ جائے، ورنہ یہ کہ احرام کے لیے کوئی ان کے لیے پابندی نہیں ہے کہ یہ کپڑا یا وہ پہنے، بلکہ وہ عام کپڑے جو گھر میں پہنتی ہیں وہی ان کا احرام ہوتا ہے، صرف احرام کی نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ جب احرام کی نیت ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ خوشبودار صابن سے ہاتھ نہیں دھو سکتے، آپ کسی خوشبو لگائے ہوئے بندے سے مصافحہ نہیں کر سکتے کہ اگر اس کی خوشبو آپ کے جسم پہ لگ گئی تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا، یہ بھی ہے۔ جسم سے کوئی بال ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ تو اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب یہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور احرام سے پہلے وہ اپنے بال چھوٹے کرا لیتے ہیں، کم کرا لیتے ہیں، تاکہ بڑے بالوں کو ٹوٹنے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے، تو وہ چھوٹے چھوٹے بال کر لیتے ہیں تاکہ دم دینا نہ پڑے، احتیاط بہتر ہے۔ اسی طرح جو ہے احرام کی پابندیوں میں جو ہے آپ چہرے پر کریم نہیں لگا سکتے، وضو کے بعد تولیے سے یا کپڑے سے منہ نہیں پوچھ سکتے، سر اور چہرے پر کپڑا لگانا ممنوع ہے۔ یعنی رات کو اگر آپ احرام کی صورت میں سو رہے ہیں، احرام کی کیفیت میں سو رہے ہیں، تو آپ سر پر کپڑا نہیں ڈال سکتے، چہرے پر کوئی کپڑا ڈال کر نہیں سو سکتے، یہ بھی احرام کی پابندیوں میں شامل ہے۔ تو ان تمام پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کرام نے فرمایا کہ جب آپ گھر سے چلیں گے احرام ضرور باندھ لیں، لیکن احرام کی نیت نہ کریں، تاکہ احرام کی پابندیاں جو ہیں وہ آپ پر لاگو نہ ہو۔ جب آپ گھر سے نکلیں گے، ایئرپورٹ پہنچیں گے،
اس میں بھی وقت لگتا ہے کسٹم میں یا جس طرح بھی آپ، پھر آپ اپنی فلائٹ میں سوار ہوتے ہیں تو جہاز میں بیٹھنے کے بعد آپ نیت کریں گے، تاکہ اتنا وقت جو آپ کا پچھلا گزرا ہے اس میں احرام کی پابندیاں آپ پر لاگو نہ ہوں۔ جب آپ جہاز میں بیٹھ گئے تو یہاں یہ ہے کہ جب سفر کے دوران میقات آتا ہے، اور ہمارا میقات ہے یلملم، یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے حرم کا میقات ہمارا شروع ہوتا ہے، حدود حرم، یہ ہمارے راستے میں آتی ہے دوران سفر۔ تو جہاز کا عملہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اب ہم میقات تک پہنچ گئے ہیں۔ جن لوگوں نے احرام نہیں باندھا وہ باندھ لیں، اور جنہوں نے باندھا ہوا ہے اور نیت نہیں کری تو وہ نیت کر لیں۔ تو اس وقت آپ نیت کریں گے، اور جب آپ نیت کریں گے تو پھر آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں لاگو ہو جائیں گی۔ پھر آپ نے وہی احتیاط کرنی ہے اور کوشش کرنا ہے کہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس کے لیے ہمیں دم دینا پڑے۔ نیت جو ہے یہ ارادے کا نام ہے۔ کتابوں میں جو احرام کی نیت یا عمرے کی نیت لکھی ہوئی ہے وہ الفاظ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ آپ دل کا جو ارادہ ہے، نیت وہ دل کے ارادے کا نام ہے، وہ آپ الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں اور دل میں بھی سوچ سکتے ہیں کہ جی میں نے نیت کر لی، تو یہ آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب جدہ آپ پہنچتے ہیں تو جدہ اترنے کے بعد ظاہر ہے کہ وہاں کسٹم وغیرہ ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ پوری دنیا سے حاجی جو ہے وہاں پر اترتے ہیں، حاجی کیمپ میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پر ہر ملک کا ایک کیمپ بنایا ہوا ہوتا ہے جہاں پر اس کا جھنڈا موجود ہوتا ہے۔ وہ آپ اپنے جھنڈے کو، یعنی پاکستان سے آپ جا رہے ہیں تو آپ پاکستانی جھنڈے کو دیکھیں کہ کس کیمپ کی طرف ہے اور آپ اس جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں۔ تو یہاں پر جو ہے یہ ہوتا ہے کہ تمام پاکستانی جو مختلف فلائٹ سے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ سب اس جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ سب کا کسٹم ہوتا ہے، جو سفری دستاویز ہیں ان کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، اس کے بعد پھر مکہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب کراچی سے یا پاکستان کے کسی بھی شہر سے آپ نے سفر شروع کیا یا کسی بھی ملک سے آپ نے سفر کیا اور پھر حاجی کیمپ پہنچے، جو بھی وقت اس میں لگا اس میں بندہ تھکن کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر جب مکے آپ پہنچے، یا حج کے دوران ایسا بھی ہوتا ہے کہ مکے میں بہت رش ہوتا ہے، تو مکے سے قریب علاقہ ہے عزیزیہ، وہاں پر جو ہے لوگوں کو جو ہے ہوٹل دیے جاتے ہیں۔ جب اپنے آپ مقام پر پہنچ جائیں جہاں آپ نے قیام کرنا ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ وہاں کچھ دیر آرام کر لیں۔ زیادہ جوش کی وجہ سے آپ سوچیں کہ نہیں ہم پہنچیں ابھی فوراً عمرہ کر لیں، تو عمرے کے اندر بھی آپ کو تھوڑے مشقت اٹھانی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دوران عمرہ آپ تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں اور آپ کو عمرہ مکمل کرنا مشکل ہو جائے۔ بہتر یہ ہے کہ وہاں جا کر کچھ دیر آپ آرام کریں، تازہ دم ہونے کے بعد پھر آپ عمرے کے لیے روانہ ہوں۔ حدود مکہ میں پہنچے ہیں تو آپ کی تو جو تلبیہ ہے وہ آپ نے گھر سے ہی شروع کر دینی ہے احرام کی کیفیت میں۔ اسی طرح جب مکے میں داخل ہوں گے تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ حاجیوں کے لیے لازم ہے کہ جب انہوں نے سفر شروع کر دیا تو وہ یہ الفاظ اپنی زبان پر جاری رکھیں، یہ تلبیہ جاری رہے۔ اور جب آپ مکے میں پہنچیں گے اور حرم شریف پہنچتے ہیں تو بہتر یہ ہے اور سنت بھی کہ باب السلام سے آپ جو ہے حرم شریف میں داخل ہوں، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں، کسی بھی دروازے سے آپ مکے میں حرم شریف میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے جو بزرگان دین اور علماء فرماتے ہیں کہ کعبے پر پڑنے والی پہلی نظر، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب نظر پڑتی ہے اور وہ دعا کرتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ پہلی نظر پڑنے کے بعد آپ جو دعا کریں گے تو سوچ کے جائیں کہ ہم نے کیا دعا کرنی ہے، اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور اپنے ملک کے لیے، جو بھی آپ نے دعا کرنی ہے وہ یاد کر کے جائیں، اور نیچی نظر سے آپ حرم میں داخل ہوں۔ جب اندر داخل ہوں گے تو اس کے بعد آپ جب کعبے کے پاس پہنچتے ہیں جہاں سے کعبہ پورا نظر آ رہا ہے، اس وقت آپ اپنی نظریں اٹھائیں اور پھر مکمل طور پر کعبے کو دیکھتے رہیں، اور جو آپ کو یاد ہے دعا وہ کرتے جائیں۔ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور یہ سعادت کا وقت ہے۔ اس وقت جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ
اس کو قبول فرمائے گا۔ دعا بھی ہو گئی اور آپ مطاف میں داخل بھی ہو گئے، کعبے کے پاس پہنچ گئے۔ اب ہم نے طواف شروع کرنا ہے۔ اب جو طواف ہم نے شروع کرنا ہے یہ ہم شروع کرتے ہیں طواف حجر اسود سے۔ جس سمت میں حجر اسود ہے اسی کی سیدھ میں ایک گرین لائٹ لگی ہوئی ہے جو ہمیں دور سے نشاندہی کرتی ہے کہ اس سمت میں اس کی سیدھ میں جو ہے حجر اسود ہے، کیونکہ رش زیادہ ہوتا ہے، حجر اسود تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے اور لوگوں کی رش کی وجہ سے حجر اسود دور سے نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ تو حکومت سعودی عرب نے وہاں پر ایک گرین لائٹ لگائی ہوئی ہے، یہاں سے آپ نے اپنا عمرہ شروع کرنا ہے، عمرے کی نیت شروع کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ کا طواف شروع ہوگا حجر اسود سے، اور حجر اسود پر ہی آپ کا ایک طواف مکمل ہوگا۔ تو اب آپ یہاں سے شروع کریں گے طواف، اور اسی طرح جس طرح لوگ چل رہے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ گھومنا شروع ہو جائیں گے۔ اینٹی کلاک آپ کا راؤنڈ ہوگا، اس طرح آپ گھومنا شروع کریں گے، اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ جب حج اسود سے شروع کریں گے جو دعا آپ کو یاد ہے آپ وہ پڑھنا شروع کر دیں، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، یا جو بھی دعا آپ کو یاد ہے۔ اس کے لیے کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، ویسے یہ کہ کتابوں میں جو ہے کچھ دعائیں موجود ہیں کہ پہلے چکر میں یہ پڑھیں دوسرے میں یہ پڑھیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جب گھومتے ہوئے رکن یمانی جو یمن کی طرف رخ ہے، کعبے کا جو دیوار ہے وہاں پر وہ نشان موجود ہوتا ہے، رکن یمانی کہتے ہیں اس کو۔ تو وہاں سے لے کے حجر اسود تک جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھنا سنت ہے، اور اس کو جو ہے یہاں پر پڑھیں، ویسے آپ پورے طواف میں بھی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو طریقہ یہی ہے کہ جب آپ طواف میں شامل ہو جائیں تو آہستہ آہستہ کعبے سے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ کعبے سے قریب طواف کرنے کی زیادہ فضیلت ہے، تو کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ قریب آنا شروع ہو جائیں، پہلے چکر میں اور قریب، دوسرے میں پھر قریب، اور تیسرے میں قریب چلے جائیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کعبے کے قریب پہنچ سکتے ہیں، کعبے کو چوم بھی سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح جب آپ کا 5واں 6واں چکر شروع ہو جائے پھر آپ اپنے آپ کو دور کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ کا 7واں طواف مکمل ہوگا تو آپ لوگوں سے، کعبے سے کافی دور ہو کر باہر نکل چکے ہوں گے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ طواف کرتے ہیں، قریب ہی رہ کر کرتے ہیں، اور جب ان کا 7واں طواف مکمل ہو جاتا ہے تو وہ پھر بیچ میں سے لوگوں کو چیرتے ہوئے نکلتے ہیں، جس سے گرنے کا خطرہ ہے۔ بہت سے لوگ گر بھی جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو چوٹ بھی لگتی ہے، اور آپس میں ٹکراتے بھی ہیں، دوسرے کے طواف میں خلل بھی پڑتا ہے۔ تو اس لیے اس سے اجتناب کریں۔ جب بھی طواف کریں طریقہ یہی ہے، حجر اسود سے شروع کریں اور قریب ہونا شروع ہو جائیں کعبے کے، اور جب آپ کا طواف 7واں طواف کے قریب پہنچیں تو پھر اپنے آپ کو دور کرنا شروع کریں، اور اسی طرح چکر سے کاٹتے ہوئے اس طواف سے 7واں مکمل کر کے، اور 7واں طواف جب آپ مکمل کریں گے پھر حجر اسود پہ پہنچیں گے تو حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے کاندھوں تک اپنے ہاتھ بلند کریں گے اور کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو ہے استلام کرنا ہر طواف میں ضروری ہے۔ جب آپ حجر اسود سے شروع کریں گے اور حجر اسود پر دوبارہ پہنچیں گے تو اسی گرین لائٹس کو دیکھیں گے، جو لائٹ اوپر لگی ہے اس کو دیکھ کر جب آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں حجر اسود کے سامنے آ گیا تو پھر آپ نے دونوں ہاتھ بلند کرنے کاندھوں تک، اور پھر کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اس کو استلام کہتے ہیں۔ اب آپ کے 7 طواف مکمل ہوئے، اب مقام ابراہیم کی طرف اور اس کے پیچھے جا کے آپ نے 2 نفل جو واجب ہیں وہ ادا کرنے ہیں۔ 2 نفل آپ نے ادا کیے، اگر رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو علماء فرماتے ہیں آپ کعبے میں، حرم میں کہیں بھی وہ 2 نفل ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر آپ جب صفا کی طرف جائیں گے، کیونکہ اب آپ نے سعی کرنی ہے، تو صفا کی سے مروہ اور مروہ سے صفا یہ بھی 7 چکر لگانے ہیں۔ تو جب صفا کی طرف جائیں گے تو پھر حجر اسود کی طرف سے آپ اشارہ پھر کریں گے، ایک دفعہ استلام ضرور کریں گے، اور اس کے بعد آپ صفا کے پہاڑی پر جو ایک ٹیلہ بنا ہوا ہے اس پر آپ اوپر چڑھ جائیں، وہاں کھڑے ہو کے دعا کریں
اور اپنے سعی کا آغاز کریں۔ صفا سے مروہ 1 چکر اور مروہ سے صفا 2 چکر۔ ایسا نہیں ہے کہ صفا سے مروہ جا کے اور مروہ سے صفا آئیں تو پھر 1 چکر، تو وہ تو آپ کا مزید جو ہے وہ طویل ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے اس کو آپ جو ہے صفا سے شروع کریں گے اور مروہ تک۔ اب آپ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی طرف آئیں گے، تو صفا سے مروہ تک 1 چکر اور مروہ سے صفا تک 2 چکر۔ تو جب آپ کا 7 چکر پورے ہوں گے تو آپ مروہ پر پہنچیں گے۔ یہاں آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ یہاں کھڑے ہو کر آپ دعائیں کریں اپنے لوگوں کے لیے، جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کو یاد کر کے دعا کریں، اور جن کا یاد نہ ہو تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ الہ العالمین جن لوگوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے تو تمام لوگوں کی حاجت سے تکلیف سے واقف ہے، ان کے حق میں میری دعا قبول فرمائے۔ اسی طرح جو ہے وہ دعا کریں، اپنے والدین کے لیے کریں، اپنے ملک کے لیے کریں، رشتہ داروں کے لیے کریں۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر یہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور یہاں آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، اور عمرہ مکمل ہونے کے بعد پھر آپ نے حلق کرانا ہے، یعنی آپ نے سر کے بال منڈوانے ہیں۔ یہ سنت رسول ہے۔ اگر آپ تھوڑے سے بھی بال کٹوا لیں عمرہ پھر بھی ہو جائے گا، لیکن آپ سنت کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے بالوں کو کٹوائیں، منڈوا لیں، جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال منڈوائے تھے، تو آپ سنت رسول کے ثواب سے بھی مستفید ہو جائیں گے۔ رب العالمین عمرے کو قبول فرمائے۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ اپنے ہوٹل آئیں گے، اور اس کے بعد نہانے کے بعد آپ اپنے عام کپڑوں میں آ جائیں گے۔ اب عام کپڑوں میں آپ جو ہے بار بار طواف کر سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے صحیح کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ جب حرم جائیں گے طواف کر لیں، جب جائیں حرم آپ ساتھ طواف کریں، اپنے رشتہ داروں کی ایصال ثواب کے لیے کر لیں، اپنے والدین کی ایصال ثواب کے لیے کر لیں، جو بھی محرومین کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیں طواف کریں اور اس کا ثواب ان تک پہنچا دیں۔ اس کے بعد جو ہے 8 ذی الحجہ تک، اگر آپ کی شروع کی فلائٹس ہیں تو ظاہر ہے 8 ذی الحجہ تک جو بھی ٹائم ملتا ہے آپ کو، اور جتنی دیر آپ کعبے میں یعنی مکے میں ہیں تو کوشش کریں کہ استغفار کی کثرت کریں۔ اور اگر آپ مدینے سفر کرتے ہیں، مدینے پہنچتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، تو جب تک مدینے میں رہیں کوشش کریں کہ درود پاک کی کثرت کریں۔ 8 ذی الحجہ کو پھر آپ نے احرام باندھنا ہے حج کا، اور جب آپ حج کا احرام باندھیں گے تو احرام باندھنے کے بعد آپ نے طواف کرنا ہے۔ اس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ طواف قدوم یعنی 7 طواف کرنا، اور طواف کرنے کے بعد نفل پڑھ کر سعی کر لیں۔ تو اس طرح آپ جو ہے بعد میں سعی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ طواف زیارت کے لیے آئیں گے حج کے بعد۔ اگر آپ نے ابھی سعی نہیں کری تو پھر آپ کو طواف زیارت کے ساتھ کرنی ہوگی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب آپ طواف قدوم کریں گے تو اسی طرح طواف ہوگا جس طرح ہم نے عمرے میں کیے۔ 7 طواف کرنے کے بعد پھر ہم مقام ابراہیم یا اس کی سیدھ میں یا حرم میں کہیں بھی 2 نفل جو واجب ہیں وہ ادا کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ صفا سے مروہ سعی بھی کریں گے۔ اس کے بعد مینا چلے جائیں گے 8 ذی الحجہ فجر کے بعد۔ یہ سارا عمل ہوگا۔ جو لوگ کاروان سے جاتے ہیں یا حکومت کے پیکج پہ جاتے ہیں تو انتظامات جو ہے وہ ان کے کاروان والوں کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے حاجیوں کو لے کر اب پہنچ جائیں گے مینا پر۔ میدان مینا میں جہاں پر خیمے حکومت کی طرف سے موجود ہوتے ہیں جو ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں، گرمی کی صورت میں بھی وہاں پر بہت اچھا انتظام ہوتا ہے۔ کوشش کریں گرمی سے بچنے کے لیے، اگر شدید گرمی ہو تو اپنے آپ کو بچائیں، اور پانی وغیرہ جو ہے اس کا استعمال زیادہ رکھیں، یا نمکول وغیرہ اور اس کا پانی وہ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ پانی کی کمی آپ کے اندر نہ ہو۔ یہ ایک سفری حاجت کی وجہ سے میں نے بیان کیا، تو اس کا ویسے حج سے کوئی تعلق نہیں، یہ اپنی صحت کے لیے اور اپنے معاملات کو بہتر رکھنے کے لیے، تاکہ ہمیں طاقت رہے کہ ہم حج کے تمام اراکین پورے کر سکیں، کیونکہ زیادہ پسینہ نکلنے سے بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، چلنے سے بھی سانس خراب ہو سکتا ہے۔ تو اپنی حفاظت کریں اور اپنے جو ہے صحت کا خیال رکھیں تاکہ حج کے تمام اراکین بہترین طریقے سے ہو سکیں۔
8 ذی الحج کو مینا پہنچنے کے بعد پورا دن مینا میں ہی گزارنا ہے احرام کی حالت میں۔ اب پورا دن جو مینا میں گزارنا ہے اس کے لیے آپ کے لیے کوئی دعا مقرر نہیں ہے یا کوئی عبادت ایسی، پانچوں نمازیں آپ نے ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے عام دنوں میں پڑھتے ہیں آپ، لیکن احرام کی پابندیوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ پورے دن میں جو بھی دعا پڑھ سکیں، جو بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں، جو نوافل کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ نے کرنے ہیں۔ یہ آپ نے مینا میں پورا دن گزارنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد رات کو جو ہے مینا میں جو بھی عبادت کریں یا آرام کریں گے، اور 9 ذی الحج کو صبح جو ہے عرفات کی طرف روانہ ہوں گے تمام حجاج، آپ بھی ان کے ساتھ عرفات میں پہنچیں گے۔ یہ اصل حج کا دن ہے، 9 ذی الحج یہ اصل حج کا دن ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ظہر یعنی زوال کے وقت کا اور شام سے پہلے جو وقت ہے، یہاں سے اگر کوئی چرواہا بھی گزرے تو وہ بھی حاجی ہو جائے گا، یعنی اس کا بھی حج ہو جائے گا۔ یہ وہ دن ہے مبارک، یہ وہ مبارک دن ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد بھی حاجیوں کے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اتنا مقدس دن ہے، اس دن ہم نے جو ہے عبادت میں گزارنا ہے، ریاضت میں گزارنا ہے، جو بھی آپ سے عبادت ہو سکتی ہے وہ کرے، رب العالمین جو ہے کرم فرماتا ہے۔ اور پھر نماز عصر کے بعد کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ اوپر سروں سے بھی بلند کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، عصر سے مغرب کے درمیان۔ اس وقت دعا کریں اپنے تمام معاملات کے لیے، عالم اسلام کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور جو بھی دعا کرنی ہے آپ نے وہ اس وقت دعا ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اپنی رحمت سے۔ یہاں پر آپ کا جو ہے پورا دن مکمل ہوگا عرفات میں، وقوف عرفات۔ مغرب کی نماز یعنی مغرب کا وقت جب ہو جائے گا تو پھر آپ یہاں سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ جب آپ مزدلفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو مزدلفہ میں آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنی ہے ایک ساتھ۔ مغرب کی نماز آپ عرفات میں ادا نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا، ایسے ہی کیا۔ آپ نے عرفات سے مزدلفہ کی طرف وقوف کیا اور اس کے بعد جا کے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ تو تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ بھی اب مغرب کی نماز عرفات میں نہیں بلکہ مزدلفہ میں ہی ادا کریں گے، چاہے کتنی دیر گزر جائے، لیکن آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی، ادا ہی ہوگی، اسی لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل فرمایا۔ مزدلفہ جانے کے لیے بسوں کا انتظام ہوتا ہے اور ٹرین کا انتظام بھی ہے۔ جن کے پاس جو سرکاری ہیں مسافر، ان کے پاس جو ہے ایک کڑا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ ٹرین میں سوار ہوتے ہیں، تو ان کے لیے مزدلفہ پہنچنا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ جو مسافر بس میں جاتے ہیں تو بسوں کا رش کی وجہ سے ان کو ذرا ٹائم لگتا ہے، دقت میں وہ پہنچتے ہیں۔ اور تیسری صورت ہے پیدل جو ہے مزدلفہ کی طرف جانا، تو یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ وہاں پیدل چلنے کا ایک الگ راستہ ہے اور جہاں پر چل کر پھر جا کے آپ مزدلفہ پہنچ سکتے ہیں، اس میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ پیدل بندہ چلتا ہے، رات ہو جاتی ہے، رات کے 1 بجے بھی رات کو پہنچا جاتا ہے۔ جب ہم نے حج کیا 2012 میں تو ہماری بسیں جو تھیں وہ رش کی وجہ سے ایک جگہ جام ہو گئی اور آگے چل نہیں رہی تھیں، تو میرے برادر اکبر جناب ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی میرے ساتھ تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم بس میں بیٹھے رہے تو ہمیں تو رات یہاں گزر جائے گی اور رات ہم نے مزدلفہ میں گزارنی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیدل ہی نکل چلیں۔ پھر ہم نے وہ پیدل سفر کیا مزدلفہ تک اور ہم تقریباً 1 بجے رات کو مزدلفہ پہنچے۔ اور حکم یہ ہے کہ مزدلفہ میں ساری رات کھلے آسمان کے نیچے آپ نے گزارنی ہے۔ مزدلفہ میں جہاں بھی جگہ مل جائے، جس طرح بھی جگہ مل جائے، وہاں رات کو آپ قیام کریں اور عبادت کریں۔ اگر عبادت نہیں، اگر آپ سو بھی جائیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو رکن ہے وہ یہ ہے حج کا کہ آپ نے مزدلفہ میں ساری رات کھلے آسمان کے نیچے گزارنی ہے۔ مزدلفہ میں ساری رات گزارنے کے بعد فجر کے بعد پھر تمام حاجی مینا کی طرف روانہ ہوں گے۔
اور جو حاجی جن کو بس میسر ہے وہ بس میں پہنچ جائیں گے، جو ٹرین کے ذریعے تو ٹرین کے ذریعے، جو جن کو پیدل جانا ہے وہ پیدل جو ہے مینا کا رخ کریں گے۔ اب مزدلفہ میں ساری رات گزارنا ضروری ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ساری رات کھلے آسمان تلے گزارنا ہے۔ رات میں آپ عبادت کریں یا اگر کوئی سو بھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن رات کھلے آسمان تلے گزارنا یہ سنت ہے۔ یہاں سے آپ کنکریاں جمع کر لیں، کیونکہ آپ کو جا کے مینا میں رمی کرنی ہے، شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مزدلفہ سے کنکریاں چن لیں۔ پہلے دن 7 کنکریاں مارنی ہیں، دوسرے دن 21 اور تیسرے دن 21 کنکریاں مارنی ہیں۔ تو یہ کاؤنٹ کر کے آپ ٹوٹل کنکریاں تقریباً 48 یا 49 کنکریاں، لیکن آپ زیادہ کنکریاں اٹھا لیں، کیونکہ کنکریاں مارتے وقت اگر کوئی کنکری آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تو آپ اس کو زمین سے اٹھا کر نہیں مار سکتے، وہ ضائع ہو گئی، پھر آپ نے دوسری کنکری مارنی ہے۔ تو اس لیے اور بہت سی لوگوں کے پاس اگر کم پڑ جائے تو ان کی مدد کے طور پہ بھی آپ کنکریاں دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ ہوں۔ تو مزدلفہ سے جمع کر لیں اور وہیں اس کو پانی سے دھو کر سیو کر لیں۔ اب یہ ساری رات جب آپ مزدلفہ میں گزاریں گے تو طلوع فجر میں فجر پڑھ کے اور مینا کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جو لوگ بوڑھے ہیں یا کمزور ہیں تو وہ طلوع فجر سے پہلے بھی جا سکتے ہیں۔ بہرحال اب یہ سفر آپ کا مینا کی طرف شروع ہوا۔ مینا پہنچ کر تو جو ہے زوال کے وقت آپ نے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، 7 کنکریاں۔ کہیں شرعی ضرورت یعنی کوئی کمزور ہے، بیمار ہے یا چلنے کے قابل نہیں ہے اور رمی کے لیے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، وہ اپنا وکیل بنا سکتا ہے، اس کی جگہ کوئی اور اس کا وکیل بن کر کے یہ رکن پورا کر سکتا ہے۔ یہ رکن کرنا پورا ضروری ہے۔ فجر کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد جو ہے کرنے کے بعد اور زوال کے وقت یہ مارنا سنت ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے، اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے۔ اب قربانی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کاروان والے یا حکومت کی طرف سے جو لوگ جاتے ہیں تو ان کے پیکج میں قربانی کی رقم بھی شامل ہوتی ہے۔ آپ خود جا کر بھی جو ہے قربانی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اتنا محنت کے بعد مزدلفہ سے جو ہے مینا پہنچنے کے بعد بندہ تھک جاتا ہے، تو ان کے نمائندے جو ہے وہ قربانی کے لیے موجود ہوتے ہیں اس جگہ پر، اور یہ کاروان والوں کے بھی حکومت کی طرف سے بھی لوگ مقرر ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کی قربانی کی اطلاع مل جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے حلق کرانا ہے۔ اس دن یعنی 10 ذی الحجہ کو آپ نے 4 کام کرنے ہیں۔ پہلے کنکری مارنی ہے، پھر آپ نے قربانی کرنی ہے، حلق کرانا ہے، اور پھر طواف زیارت۔ آپ نے کنکری مارنے کے بعد فارغ ہونے کے بعد پھر آپ نے انتظار کرنا ہے کہ قربانی آپ کی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اب موبائل کے ذریعے یا جس طرح بھی رابطہ ہو، جب آپ کو اطلاع ملے کہ آپ کی قربانی ہو چکی تو آپ نے جا کے پھر حلق کرانا ہے، اور پھر نہا دھو کر عام کپڑوں میں آ جائیں۔ 2 غیر سلے چادروں سے نکل کر یعنی احرام کی کیفیت سے آپ نکل آئیں گے، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ جو ہے نہا دھو کر پھر طواف زیارت کے لیے جائیں۔ طواف زیارت کے لیے جب آپ حرم شریف پہنچیں گے تو طواف اسی طرح کرنا ہے۔ اگر ہمارے کہنے کے مطابق آپ نے طواف قدوم کے بعد سعی بھی کری، رمل بھی کیا، اور اس کے بعد آپ جو ہے حج کے لیے گئے تھے، تو طواف زیارت میں پھر رمل اور سعی کی ضرورت نہیں۔ رمل کہتے ہیں 3 طواف میں اکڑ کر چلنا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تم احرام کی حالت میں جب طواف کرو گے تو دایاں کاندھا کھول کر اور 3 طواف جو ہے وہ اکڑ کر کرنے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اکڑ کے، اور باقی جو ہے طواف جو ہے وہ آپ نے نارمل حالت میں کرنا ہے۔
یہ طریقہ شاید میں پہلے نہیں بتا سکا، تو طریقہ یہی ہے کہ جب آپ شروع کریں گے تو اتباع بھی کرنی ہے اور رمل بھی کرنا ہے، صحیح بھی کرنی ہے۔ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ طواف جب آپ کرتے ہیں تو طواف کے دوران آپ کا دایاں کاندھا کھلا ہو اور دائیں کاندھے کے نیچے سے چادر آپ کے بائیں کاندھے پر ڈالی جائے، تو اس کو کہتے ہیں اتباع۔ رمل کہتے ہیں اکڑ کے چلنے کو، اور سعی صفا سے مروہ۔ جب آپ نے طواف زیارت کیا، یعنی طواف زیارت کرنے کے بعد پھر آپ واپس مینا آ جائیں گے۔ آپ نے مینا میں ہی دن گزارنا ہے، رات میں ہی گزارنی ہے، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد دوسرے دن پھر آپ نے اسی طرح جو ہے پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو کنکری مارنی ہے، ساتھ ساتھ کنکریاں تینوں کو مارنی ہے۔ پھر تیسرے دن بھی اسی طرح یہی کرنا ہے، اور 12 میں جب آپ رمی سے فارغ ہوں گے، تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار چکے ہوں گے، تو اس کے بعد آپ جائیں گے طواف وداع کے لیے۔ جب آپ 12 کے بعد مینا سے باہر نکل جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر آپ رات کو رک جاتے ہیں تو پھر 13 کو بھی رمی کرنا آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ آپ جب تیسرے دن رمی سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ واپس جائیں، اپنے مقام پر آ جائیں، اپنے ہوٹل میں پہنچ جائیں۔ اب آپ نے کرنا ہے طواف وداع۔ جو لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں، جو میقات سے باہر سے حج کر رہے ہیں، یعنی جیسے ہم حج تمتع کر رہے ہیں، ہمارے لیے یہ طواف وداع ضروری ہے۔ اب آپ طواف وداع کے لیے جو ہے وہ حج مکمل کرنے کے لیے جائیں گے، یہ واجب ہے۔ آپ جب وہاں سے فارغ ہوں گے تو اس کے بعد آپ پھر دوبارہ مکے آئیں گے، طواف وداع کریں گے، اپنے لیے دعائیں کریں گے، اور اپنے حج مکمل ہونے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے دعا کریں گے، پھر دوبارہ حاضری کے لیے دعا کریں۔ جس طرح بھی آپ جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ اگر آپ نے واجب چھوڑا تو پھر آپ پر دم لازم ہو جاتا ہے۔ اب طواف وداع سے فارغ ہونے کے بعد آپ کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ طواف وداع انہی کے لیے ہے جو میقات سے باہر سے آئے ہیں۔ جب آپ نے طواف وداع کیا تو اب آپ کا حج مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد آپ حج سے فارغ ہو گئے۔ اگر آپ نے پہلے مدینے کی زیارت کی ہے، یعنی آپ کو حج سے پہلے مدینے لے جایا گیا ہے، تو حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی، یا حج کے بعد اگر جانا ہے پھر مدینے جا کے اپنے حج کی قبولیت کے لیے بھی دعا کریں، اور حج سے پہلے اگر مدینے حاضری ہے تو بھی حج کی قبولیت کے لیے حضور کی بارگاہ میں دعا کریں، اور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے۔ تو ناظرین، یہ حج کا ایک مکمل طریقہ تھا۔ اس سلسلے میں اگر مزید کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو وہ کمنٹس میں ہمیں بھیج سکتا ہے، اور کوئی بھی سوال ہو تو انشاءاللہ وہ کال کے ذریعے بھی اس کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مدینے میں حاضری کا طریقہ اور مدینے کی فضیلت کسی اور نشست میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔